اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خوبصورت بنایا، رب العالمین نے انسان کا ذہن ایسا بنایا وہ ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے، اسے کسی ایک جگہ پر قرار نہیں، اسے کسی ایک جگہ پر سکون نہیں، جیسے ترقی ہوگی تو آگے چلے گا اور ترقی ہوگی آگے چلے گا۔ بالکل یہی معاملہ کپڑوں میں، یہی معاملہ مکانات میں، اور یہی معاملہ کھانے پینے کے اندر، یہی معاملہ انسان کے سونگھنے میں، اور یہی معاملہ انسان کے دیکھنے میں کہ انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کھانے کے اندر جتنے لذتیں، جتنے ذائقے، جتنی کوالٹی اس زمانے کے اندر، طرح طرح کی چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ رب العالمین کے انعامات۔ اگر یہ ساری چیزیں حدود کے اندر ہیں، بہت آہستہ عرض کر رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے خاص طور سے، اگر یہ ساری چیزیں حد کے اندر ہیں تو اسلام ان کی تائید کرتا ہے، اسلام ان کو منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ رب العالمین نے تمہیں حلال دیا ہے، تم نے اپنے بازوؤں سے حلال کمائی کی ہے، تم حرام کے میدان میں نہیں گئے، تم نے کسی کی زمین کو ہتایا نہیں ہے، تم نے کسی کی بہو بیٹی پر آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا، تم کسی کے ہاں ڈاکہ ڈال کر نہیں لائے۔ اپنی قوت بازو کے نتیجے میں جب تمہارے مال میں ترقی ہوئی تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا جو تمہیں دیا ہوا ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس مال کو استعمال کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک موقع پر ایک صحابی آگے۔ بعض لوگ مزاج میں بڑے سیدھے ہوتے ہیں، بعض لوگ مزاج میں بہت سیدھے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے، کچھ بھی ہو جائے دنیا میں۔ ایک موقع پر آپ کے ایک صحابی آئے، آپ نے دیکھا کہ ان کے بال الجھے ہوئے ہیں، ان کے بالوں کے اندر ذرا بناوٹ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے یہ بات فرمائی، کیا تمہارے پاس تیل نہیں تھا کہ اپنے بالوں کو اچھا کر لیتے؟ پتہ چلا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے آگے بڑھیں اور حلال کے میدان میں ترقی کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک زبان سے وہ جملہ نکلا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ رب العالمین کا نظام۔ ان تمام باتوں کے بعد اس تفصیل کے بعد میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جب میں نے اور آپ نے مکانوں میں ترقی کی، آپ اقرار کرتے ہیں، ہم نے اور آپ نے کپڑوں میں ترقی کی، آپ اقرار کرتے ہیں، آپ نے کھانے میں ترقی کی، آپ اس کا بھی اقرار کرتے ہیں، آپ کے بچوں نے تعلیم میں ترقی کی، اور آج ہر انسان کی تمنا یہ ہے کہ جیسی میری تعلیم ہوئی میرے بچوں کی تعلیم ان سے اچھی ہو جائے، جس طرح سے میرا گھر ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا گھر ان سے اچھا ہو جائے۔ ان تمام میدانوں میں ترقی کی تو ذرا ہم آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ دین کے میدان میں، رب العالمین سے محبت کے میدان میں، حضور پاک علیہ السلام کی تابعداری کے میدان میں، قرآن مجید پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اور حضور پاک علیہ السلام جو دین دے کر گئے اس دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے، آیا ہم نے اور آپ نے ترقی کی یا اسی جگہ پر کھڑے ہوئے؟ کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ ہر میدان کے اندر آپ نے ترقی کی، ہر میدان کے اندر ترقی کی۔ یہ ترقی دین میں، یہ ترقی اللہ کے رسول کی تابعداری میں، یہ ترقی اللہ کی محبت میں، اور یہ ترقی دین کو پھیلانے میں، اور یہ ترقی دین کے پیغام کو عام کرنے میں اس دنیا میں ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر کسی سے معلوم کریں گے تو جواب جو آپ بھی جانتے ہیں وہی ملے گا، اور کسی کو شرمندہ کرنا اچھا بھی نہیں معلوم ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس لائن سے تو کوئی ترقی نہ ہو، اس لائن سے کوئی آگے بڑھنا نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، میرے جوانوں میں آپ سے کہنے کے لیے یہ بات آیا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے کچھ سادے لوگ یا اس زمانے میں کچھ ترقی والے یا اس زمانے کے اندر کچھ نوجوان جمع کر دیے، بلکہ آپ دنیا کے اندر ایک پوری جماعت تیار کر کے گئے جس نے ہر میدان میں ترقی کی تھی۔ ان کی ترقی کسی ایک میدان میں نہیں تھی، اگر کوئی بیان کرتا ہے تو غلط بیان ہے۔ ان اللہ کے بندوں کی ترقی اگر کھانے پینے میں تھی تو ان اللہ کے بندوں کی ترقی دین اسلام کے اندر بھی، ان اللہ کے بندوں کی ترقی نماز کے اندر بھی تھی، ان اللہ کے بندوں کی ترقی رات کے رونے میں بھی تھی، ان اللہ کے بندوں کی ترقی قرآن مجید پر عمل کرنے میں، اور ان اللہ کے بندوں کی ترقی بچوں کی ایمانی تربیت کرنے میں اور ایمان کے پیغام کو عام کرنے میں۔ ایسی دنیا میں ترقی آئی، ایسی دنیا میں ترقی آئی کہ انسانوں کی آنکھیں پھٹ گئی۔ ہماری ترقی تو صرف ایک پہلو کی ہے، آپ کو شاید معلوم ہو اور ہو سکتا ہے بہت سے بھائیوں کو نہ معلوم ہو۔ ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا تھا پہلی بار شروع میں
کئی طریقے سے اسلام آیا. ایک درہ خیبر کا علاقہ کہلاتا ہے, وہاں سے بھی آیا. محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آیا. اور بھی طریقے, مختلف طریقے, کبھی داعیوں کے ذریعے, کبھی تاجروں کے ذریعے, کچھ سامان بیچنے والوں کے ذریعے بھی آیا. ایک موقع پر جب اسلام آیا تو اس شہر میں آیا جو سب سے پہلے ملک میں آیا. اس زمانے کی بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے کچھ زمانے کے بعد وہ اللہ کے بندے یہاں پر آئے, عرب تاجر. اور جب ہمارے ملک میں یہاں پر پہنچے تو یہاں پر ایک جگہ سامان لے کر وہ جا رہے تھے. جیسے ہی سامان لے کر ادھر سے ادھر کو چلے تو لوگوں نے ان کے چلنے کو دیکھا, لوگوں نے ان کے بات کرنے کو انداز کو دیکھا, لوگوں نے ان کی آنکھوں کے دیکھنے کے طریقے کو دیکھا, لوگوں نے ان کی نیچی نگاہوں کو دیکھا, لوگوں نے ان کے عمدہ اخلاق کو دیکھا, لوگوں نے ان کے پیار کو دیکھا, لوگوں نے ان کی سچی تجارت کو دیکھا, لوگوں نے ان کے شاندار طریقے پر ایک دوسرے کی رعایت کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کو لے کر چلنا. جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو اس علاقے کے لوگوں میں سے ایک لڑکی ایک موقع پر آگے بڑھی. اور اس زمانے میں مسلمانوں کا قافلہ اپنے سامان تجارت کو لے کر کہیں جا رہا تھا. ایک اللہ کی بندی جو یہاں کی رہنے والی, جو کلمے والی نہیں تھی, اس نے ایک زبان سے پکڑ کر یہ کہا کہ بھائی صاحب ذرا یہ بتلا دیجئے آپ کس قسم کے لوگ ہیں. آپ کی چال اور آپ کی زبان اور آپ کا دیکھنا اور آپ کا بولنا یہ اس طریقے پر نہیں ہے جس طریقے پر ہمارے ملک میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. دنیا کے لوگ اسلام دیکھ رہے تھے, چال کو دیکھ کر. یہ بھی اسلام تھا کسی زمانے میں. اب تو کوئی ہم سے معلوم کرے اسلام کہاں ہے تو ہم فوراً کتاب پکڑا دیتے ہیں کہ جی دیکھ لو یہ ہے اسلام. نہ چال رہی, نہ اخلاق رہے, نہ طبیعت رہی, نہ وہ بول چال. ان صحابی کا جملہ یاد کر لیں اس موقع پر. ایک صحابی سے کسی نے معلوم کیا تھا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں, اور وہ اللہ کے بندے پورے اطمینان کے ساتھ سوال کرنے والے سے کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک مجھے دیکھ لو, اسی کو اسلام کہتے ہیں. میرا چلنا بھی اسلام, میرا بولنا بھی اسلام, میرا ہنسنا بھی اسلام, میرے کھانے کا طریقہ بھی اسلام, میری شادی کا طریقہ بھی اسلام, اور دنیا میں محبتوں کا طریقہ بھی اسلام, میرا دیکھنا بھی اسلام, اور دنیا میں محبتوں کا تقسیم کرنا کہ یہ بھی اسلام. آپ سوچ سکتے ہیں دنیا میں ایک دور ایسے بھی آیا تھا کہ لوگ چال کو دیکھ کر کہ مجھے دیکھ لو یہ اسلام, اور لوگ ان کے پاس رہتے تھے ہم آئے ہیں اسلام کو دیکھنے کے لیے. پتا چلا کہ چلتا پھرتا اسلام تھا, چلتا پھرتا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا ایک اللہ کی بندی نے پکڑ کر یہ معلوم کیا کہ آپ کون ہیں. آپ کی چال بتا رہی ہے کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں, آپ کا بولنا بتلا رہا ہے کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں, آپ کی مسکراہٹ بتلا رہی ہے کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں. آپ اتنی مرتبہ ہمارے سامنے سے گزر گئے اور ہم نے ایک مرتبہ نہیں دیکھا آپ نے کبھی کسی لڑکی کے اوپر اپنی نگاہ کو اٹھا کر ڈالا ہو. ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں. ایک اللہ کے بندے نے کہا کہ ہم ملک عرب سے آئے ہیں اور وہاں پر ایک نبی آئے, انہوں نے ہمیں دین کی دعوت دی, انہوں نے ہمیں بنایا اور سجایا اور سنوارا, انہوں نے چلنے کا طریقہ دیا, انہوں نے بولنے کا طریقہ دیا. ان کی رعایت اور ان کا مزاج اور ان کی طبیعت کچھ ہمارے حصے کے اندر آئی, اس کے نتیجے میں ہماری زندگی تمہارے سامنے. اس اللہ کی بندی نے اس زمانے میں, میرے جوانوں میرے جملے کو یاد رکھنا, اس زمانے میں ان اللہ کی بندیوں نے, ہمارے ملک کی نوکواری لڑکیوں نے, یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ ہمارے ملک کی کواری لڑکیوں نے باقاعدہ خط لکھا اور ان نوجوانوں کو دیا, اور دینے کے بعد یہ کہا کہ اگر اس کو چلنا کہا جاتا ہے اور اس کو دیکھنا کہا جاتا ہے اور اس کو بولنا کہا جاتا ہے تو اپنے بادشاہ کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ وہاں سے ایک جماعت آ جائے جو آ کر ہمیں چلنا سکھا دے اور ہمیں بولنا سکھا دے اور ہماری آبروؤں کو بچا لے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی یہ تعریف کی ہے, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے خاص بندے وہی ہوتے ہیں جو زمین کے اندر بڑی پیاری چال چلتے. ہم لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہے کبھی نئے کپڑے مل جائیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ زمین کو پھاڑ دیں گے, آج ٹھوکریں مار کے چلتے ہیں. یہ بھی تو کوئی اچھی ادا نہیں ہے, کوئی کسی کا دل توڑنا مقصد نہیں, انسان کو اپنے حال کے اندر رہنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد. نمبر 1, جتنے دل کی گہرائی سے رب العالمین کو دل کے پیار, دل کی محبت, دل کا احترام پورے عظمت کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ اپنے اللہ کو اللہ مان لیا, اے اللہ میں نے آپ کو اپنا پیارا رب تسلیم لیا. دونوں باتیں الگ ہوتی ہیں, ایک ماننا الگ ہوتا ہے, ایک قانونی ماننا الگ ہوتا ہے, ایک پیار کا ماننا الگ ہوتا ہے.
ایک قانونی ہوتا ہے کسی گھر کے اندر شوہر یہ کہہ دے اپنی بیوی سے کہ بھئی ہم قانوناً تمہارے شوہر ہیں، اور وہ یہ کہہ دے کہ قانونی اعتبار سے ہم تمہاری بیوی ہیں، یاد رکھیے گا یہ گھر جہنم کا نمونہ ہوگا، یہاں جنت کی زندگی کبھی نہیں ملے گی۔ قانون کی بنیاد پر کام نہیں چلا کرتا۔ کوئی بچہ اپنے باپ سے یہ کہہ دے کہ قانونی طور پر آپ میرے باپ ہیں، کوئی باپ اپنے بچوں سے یہ کہہ دے کہ قانونی طور پر تم میری اولاد ہو، اور قانون یہ کہتا ہے ہم تمہیں 2 روٹی صبح کو دیں گے، ہم تمہیں 2 روٹی شام کو دیں گے، اور 1 پیالی چائے صبح کو دیں گے، کیونکہ قانونی طور پر ہم تمہارے باپ اور قانون کے اعتبار سے تم ہماری اولاد۔ وہ یاد رکھے وہ گھر نہیں چل سکے گا اور دنیا میں تباہ ہو جائے گا وہ گھر، کیونکہ دنیا قانون سے نہیں چلا کرتی۔ قانون تو بگڑے ہوئے انسانوں کو چاہیے، جو بنے ہوئے لوگ ہوا کرتے ہیں انہیں کبھی قانون کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ انسان ایمان کے ذائقے کو چکھ لے گا یا اسے نصیب ہو گیا جو یہ کہے کہ اللہ میں نے آپ کو اپنا رب تسلیم کیا۔ اتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ قانونی طور پر یہ کہے کہ وہ ہمارا اللہ ہے، قانونی طور پر یہ کہے کہ وہ ہمارا رب ہے، قانونی طور پر یوں کہنے لگے وہ ہمارے لیے سبزیاں اگاتا ہے، قانونی طور پر یہ کہے وہ ہمارے لیے بارش لے کر آتا ہے، قانونی طور پر یہ کہے وہ ہمارے کھیت کے آلو بڑھاتا ہے، یا وہ ہماری زندگی کو بڑھاتا ہے اور آگے کرتا ہے۔ یاد رکھیں اس قانون کی بنیاد پر جس طرح سے کوئی گھر نہیں چل سکے گا، اس قانون کی بنیاد پر اس بندے کا اللہ سے اصلی تعلق نہ ہو سکے۔ اللہ سے محبت تو پیار کے ساتھ ہونی چاہیے، محبت کے طریقے پر، قانون کے طریقے پر نہیں ہوتی۔ فرمایا اس اللہ کے بندے کو ایمان کا ذائقہ ملے گا جو یہ کہے کہ اللہ میں نے آپ کو اپنا رب تسلیم کر دیا پورے پیار کے ساتھ۔ اس دنیا میں جب کوئی انسان کسی سے دوستی کرتا ہے، اس دنیا میں کوئی انسان کسی سے ہاتھ ملاتا ہے، اس دنیا میں آپ کی رشتہ داری ہوتی ہے، اس دنیا میں آپ کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو جانے کے بعد پہلے یہ پتہ لگاتے ہیں یہ دوست کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، ہم لڑکی کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں یا یہ لوگ ہمارے گھر پر رشتہ لے کر آئے، ذرا ہمیں پتہ تو چلے کہ ان کا مزاج کیسا، اس لڑکے کی طبیعت کیسی، اس کا اپنا نظام کیسے، ذرا ہمیں پتہ چلے، تبھی تو ہم جا کر ایک قدم آگے بڑھائیں گے، اس کے بعد دونوں میں تعلق ہوگا۔ اور جب ٹھیک سے معلوم ہو جاتا ہے تو لڑکی والے کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک لخت جگر ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کے لڑکے کو ہماری لڑکی کی نسبت ہو جائے۔ وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد شریعت کی روشنی میں اگر دونوں کی بات ٹھیک درست ہو جاتی ہے تب یہاں آ کر رشتہ نکاح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے اللہ میں نے آپ کو مان لیا، تو یہ پتہ تو چلے کہ ہمارا رب ہے کیسا، پتہ تو چلے کہ رب العالمین کا نظام کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا کرتا ہے۔ جب تک رب العالمین کی ذات کی معرفت، جب تک رب العالمین کی ذات کا یقین، جب تک رب العالمین کی محبتیں اور عنایتیں، اور جب تک رب العالمین کا بنایا ہوا نظام وہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسے کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبتوں کا معاملہ کرتا ہے، جب تک یہ ساری باتیں سامنے نہ ہو کوئی اللہ کا بندہ اپنے دل میں رب العالمین سے سچی محبت کیسے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کم از کم مجھے پہچان تو لے کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ رب العالمین فرماتا ہے میں تمہارے لیے روزانہ روشنی لے کر آتا ہوں، میں تمہارے لیے چاند لے کر آتا ہوں، میں تمہارے لیے ہوائیں لے کر آتا ہوں، میں تمہارے لیے ان درختوں سے کہتا ہوں کہ دنیا کے درختوں اپنے اندر سے اچھی ہوا کو نکالو تاکہ میرے بندے اس کو لے لیں، اور ان کے اندر سے جو گندی ہوا نکل کر آئے یہ ختم ہو جائے۔ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارے ساتھ روزانہ یہ کام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا پیارا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے روزانہ یہ انتظام۔ اور عجیب کہانی اس سے بڑھ کر، اللہ اکبر، رب العالمین ہمیں دیکھتا ہے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں مگر کبھی بھی ہمیں رسوا نہیں کرتا، ہمیں ذلیل نہیں کرتا۔ حالانکہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے جب کبھی ہم نے کوئی گناہ کیا رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ فرماتا یعلم السر واخفى، ہم ہر چیز سے واقف ہیں۔ کہیں فرمایا علیم بذات الصدور، ہم تمہارے دلوں سے بھی واقف ہیں۔ کہیں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، ہم تمہاری نگاہوں سے بھی واقف ہیں۔ کہیں کسی موقع پر فرمایا لا یعصب عنہ شیء، اللہ سے کوئی چیز بالکل اندھیرے میں نہیں، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب بندے نے گناہ کیا تب بھی اس نے دیکھا، جب گناہ کرنے چلا تب بھی اس نے دیکھا، اور جب گناہ سے واپس آیا تب بھی اس نے دیکھا، اور اس کے بعد بندے کے گناہ پر پردہ ڈال دیا۔ دنیا میں اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔
हो सकता है कल को तौबा कर ले, हो सकता है परसों को तौबा कर ले, हो सकता है एक हफ्ते के बाद तौबा कर ले। और हमारी कहानी तो ये है, अगर हमें किसी के मुताल्लिक कुछ ऐब मालूम हो जाए, घर पहुंचने से पहले पहले रास्ते में 3 को और घर पर जाकर 5 को पहले बता देते हैं, कहना मत, तुम्ही से कहा है, बस उसने ये काम किया। अगर रब्बुल आलमीन इस तरीके पर मुझे और आपको रुसवा करने पर आ जाए, मेरे जवानों आपसे कह रहा हूँ, हमारे तुम्हारे कपड़े उतर जाएं और हम इंसानों के बीच में रह ना सकें। अगर वो हमारी कलई खोलने पर आ जाए, उसे तो सब मालूम है हमने क्या किया, उसे सब मालूम है किस मौके पर हराम लुक़मा मुंह में गया, उसे सब मालूम है किस मौके पर मेरी हराम निगाह गलत जगह पर गई, उसको सब मालूम है किस मौके पर मैंने कान से क्या सुना, उसे मालूम है कि रात की तन्हाइयों में मोबाइल के जरिए या बगैर मोबाइल के जरिए हमने किस मौके पर किससे क्या बात की, वो सब कुछ जानता है। और उसके बाद कहता है, मेरे बंदे, हमने तुम्हें मौका दिया है, तुम तौबा कर लो, तौबा कर लोगे, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दें।